نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ بھیجا تو سلسلے کے آتے ہی کچھ لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ یہ انبیاء چونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، لہٰذا جن لوگوں کو یہ برا لگا انہوں نے ان نبیوں کی اور رسولوں کی مخالفت کی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان رسولوں اور نبیوں کا ساتھ دیا۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ کے حواری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کہلائے۔ صحابی کا لفظ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور آپ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ قرآن نے صحابی کا لفظ کے ساتھ قرآن نے ایک لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہوا۔ لہٰذا ان تمام صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ لگانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے صحابہ کے احترام اور ان کے مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی ان کے راستے پر چلے گا وہ فلاح پائے گا۔ سامعین، بلا تخصیص ان صحابہ کرام کی توقیر اور عزت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ یہ صحابہ مشنری تھے، اسلام کا پیغام لے کر دور دراز علاقوں میں جاتے، انہی کی بدولت اسلام پھیلا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ زبیر اور باقی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور باقی بھی تمام صحابہ نے اسلام کو دور دراز علاقوں میں پھیلایا۔ اسلام کے لیے تمام پریشانیوں اور تکالیف برداشت کی، ہجرت کی، جہاد میں حصہ لیا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ہی پیاروں کے خلاف جنگیں کی اور اپنی جانوں کی ان جنگوں میں پرواہ تک نہ کی۔ یہ صحابی اللہ کے رسول سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ پروانوں کی طرح آپ کے گرد منڈلایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جانثاری اور آپ سے محبت کا ایک واقعہ یہاں پر میں بتانا چاہوں گی جو مجھے بہت پسند ہے۔ صلح حدیبیہ کے دن تھے۔ اس موقع پہ عروہ بن مسعود جو کہ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اور انہیں سمجھانے آیا تھا کہ وہ واپس چلے جائیں اور عمرہ ادا نہ کریں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان پر جان نثار کرتے ہیں۔ وہ قریش کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ محمد کا اپنے صحابہ میں جو مقام میں دیکھ کر آیا ہوں وہ میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار میں شاہ روم کا نہیں دیکھا، نہ ہی خسرو کے دربار میں اس کا دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا اور صحابہ یوں بھاگے آپ کے وضو میں مددگار بننے کے لیے، کوئی پانی کا لوٹا اٹھا لایا اور کسی نے آپ کو جو ہے وہ وضو کے لیے ہاتھ بڑھا کر آپ کی مدد کی۔ اس نے مزید کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھوک تک نہیں پھینکتے کہ صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اس کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ایک جانثاری کا یہ ایک مثال تھی جو کہ اس نے وہاں پر دی۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی میرے بعد بہترین لوگ ہوں گے، اس کے بعد ان کے آنے والے تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین۔ سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانشین بنے اور خلفائے راشدین کہلائے۔ انہی میں کاتبین وہی ہیں جن کے ہاتھ سے قرآن لکھا گیا اور انہوں نے اس قرآن کو امین بن کر، امانت دار بن کر لکھا اور ہم تک پہنچایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عشرۂ مبشرہ کہلائے۔ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں جس چبوترے پر بیٹھ کر علم کی دولت حاصل کی وہ صفہ کہلایا۔ آپ کے پہلو میں آخری آرام گاہ میں آپ کے ساتھ ہیں آپ کے صحابہ۔ ہر ایک کے لیے محبت کا اظہار آپ نے مختلف مواقع پر کیا، مختلف انداز سے کیا۔ حضرت علی کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں، اور فرمایا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو بکر کو کہا کہ اے ابو بکر میں نے سب کی نیکیوں کے احسانات اتار دیے، مگر ابو بکر آپ کے احسانات اتنے ہیں کہ اللہ ہی ان کو اتار سکتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ عمر میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اتنے شرمیلے ہیں کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں۔ طلحہ اور زبیر کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت خالد کو کہا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں، سیف اللہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ وہ ابن اسلام ہیں، اسلام کے بیٹے ہیں۔
بلال کو مؤذن رسول کا لقب دیا اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سامعین، اگر ہم صحابہ کی جان نثاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کے مقام کی بات کریں تو صفحہ بھر جائے مگر مثالیں ختم نہ ہوں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ تمام صحابہ کرام بلا امتیاز ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کی پیروی کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ آئیے دعا کریں کہ ہم صحابہ کرام کے راستے پر چلیں اور اسلام کے وہ اطوار جو ان کی بدولت فروغ پائے ان کو اپنائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔